السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اور 10 کے طلباء و طالبات، آج آپ کو اردو کے مضمون میں حصہ نظم کا میں ایک غزل پڑھانے جا رہی ہوں۔ حصہ نظم اور غزل یہ دو الگ الگ حصے ہیں آپ کی اردو کی کتاب میں۔ تو حصہ غزل میں سب سے پہلی غزل میر تقی میر کی ہے۔ یہ ہے آپ کی کتاب میں پیج نمبر 156، 156 ہے پیج نمبر۔ میر تقی میر اردو غزل میں ان کا نام سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، اور کلاس 9 10 کے اور پھر اس کے بعد انٹر اور اس کے بعد آگے تمام کلاسز میں کم از کم میر تقی میر کا کلام ضرور شامل ہوتا ہے۔ میر تقی میر کے بارے میں یہاں کچھ آپ کی کتاب میں تعارف دیا گیا ہے، آپ اس کو خود بھی دیکھیے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ولادت ان کی ہوئی 1723 میں اور وفات 1810 میں، یعنی انہیں 200 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں ان کی ڈیتھ کو۔ اب سنیے، میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر متقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ میر ابھی نو عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آ گئے، یہاں سراج الدین آرزو کے شاگرد ہو گئے۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ میں ہی وفات پائی۔ آپ کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یعنی تمام شعراء نے آپ کو اپنا استاد بھی مانا ہے۔ آپ کو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، درد و غم، خودداری، توکل، قناعت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے علمی سرمائے میں 6 دیوان، اردو شعراء کا ایک تذکرہ، متعدد مثنویاں اور مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہیں۔ میر تقی میر کا سارا کلام کلیات میر کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غزل اسی کلیات سے لی گئی ہے، کلیات میر، وہاں سے یہ غزل لی گئی ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو غزل پڑھ کر سمجھا رہی ہوں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے کہ میر کا یہ کلام عارفانہ ہے۔ یہ اس شعر میں یعنی عشق حقیقی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم فقیرانہ طور پر اس دنیا میں آئے، یعنی خالی ہاتھ آئے، غربت کے ساتھ آئے، تہی دامن آئے، اور دنیا میں ہم نے اسی طرح زندگی گزاری۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ غالب میر تقی میر کی پوری زندگی انتہائی کسمہ پرسی میں گزری، غربت میں گزری۔ تو ان کی زندگی کی عکاسی کر رہی ہے یہ شاعری۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، ہم فقیروں کی طرح، درویشوں کی طرح اس دنیا میں آئے۔ اور درویش آپ کو پتہ ہے دعائیں دیتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرے یا برائی کرے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم درویشانہ طریقے پر اس دنیا میں آئے اور رہے، اور ہم یہ صدا یعنی آوازیں لگاتے ہوئے آگے بڑھے، یعنی دعائیں دیتے ہوئے کہ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ہم لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہم نے زندگی اسی طرح گزاری کہ ہم لوگوں کو دعائیں دیتے رہے، خواہ کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی یا برائی کی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، جو تجھ بھی نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب سے اتنی محبت تھی کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم اس کے بغیر نہیں جی سکیں گے، اس کے بغیر زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ تو ہم جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تیرے بغیر نہیں جی سکتے، تو اب اس عہد کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور دیکھ لو
گواہ رہنا کہ ہم اپنے اس عہد کو، اس بات کو اب پورا کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی پوری کر رہے ہیں اور اس دنیا سے اب جا رہے ہیں، یعنی زندگی ہماری اب تمام ہو رہی ہے، ہم واقعی تیرے بن جی نہیں سکتے۔ اب یہ شعر جو ہے عشق مجازی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عشق حقیقی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے محبوب حقیقی یعنی اپنے رب کے بغیر جینے کا ہمیں لطف نہیں آتا، تو اب ہم اسی کے پاس جا رہے ہیں، اس کے بغیر جینا مشکل ہے۔ آگے دیکھیے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ یہ شعر بھی دونوں معنی رکھتا ہے، یعنی عشق حقیقی اور عشق مجازی کے۔ یعنی شاعر کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ میرا محبوب مجھے جب نظر آتا ہے تو اس طرح نظر آتا ہے کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں، میں بے خود ہو جاتا ہوں، میں اپنے آپے میں نہیں رہتا۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی میرے محبوب کا تصور اور خیال میرے وہم و گمان میں آیا، میرے دل و دماغ میں آ گیا، تو میں پھر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، یعنی اپنے محبوب حقیقی کا یہاں پر یعنی ذکر کر رہا ہے شاعر۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب میرے محبوب کا خیال آ گیا، تصور آ گیا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں اور میں اپنے آپ سے بھی جدا ہو گیا ہوں، میں اپنے آپے میں نہیں ہوں۔ تو میں نے اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے، یعنی اپنے ہوش اور حواس سب جو کچھ بھی ہے وہ میرے محبوب ہی کے لیے ہے۔ تو جب میرے محبوب کا تصور آتا ہے یا اس کا خیال میرے وہم و گمان میں گزرتا ہے، وہ واقعی میری نظروں کے سامنے جب آتا ہے تو میں اپنے آپے میں نہیں رہتا، ایسی بے خودی اور سرمستی کا عالم، سرشاری کا عالم چھا جاتا ہے۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ محبوب کے آگے جو کہ معبود واحد بھی ہے اللہ رب العالمین، اس کی عقیدت اور محبت میں میری پیشانی سجدے میں جو گئی تو سجدے کرتے ہی چلی گئی، پھر سر اٹھانے کی مہلت ہی نہ ملی، موقع ہی نہیں ملا اور دل ہی نہیں چاہا، میں اپنے ہوش میں ہی نہیں رہا سجدے میں جانے کے بعد کہ میں کتنی دیر سجدے میں پڑا رہا۔ تو جبین میری جو سجدے میں گئی تو سجدہ کرتے ہی چلی گئی، اور مجھے ایسا لگا جیسے حق بندگی ہم ادا کر چلے، ہم اپنے مالک حقیقی کی بندگی کا حق ہم نے ادا کر دیا، ہم نے اتنے سجدے کیے، اتنے زیادہ ہم اس کے آگے ناک رگڑتے رہے اور سجدہ کرتے رہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حق بندگی ادا کر دیا، ہم اپنے مالک حقیقی کا حق ادا کر چکے ہیں۔ تو اس شعر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اکثر شعر اس غزل کے عشق حقیقی کے ہی مطابق ہیں، یہ عارفانہ کلام ہے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اب میر تقی میر اس غزل میں، یہ غزل کا مقطع ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، اور غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے، پوری زندگی ہم نے گزار دی ہے اس دنیا میں، اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ بیٹھے کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہو، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ یعنی یہ سوال ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسے جواب کیا دیں گے کہ ہم دنیا میں آئے کس مقصد سے تھے، لیکن ہم نے اس دنیا میں کس طرح زندگی گزاری، وہ مقصد پورا کیا یا نہیں کیا، اور اب ہم کیا یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، یعنی رضائے الہی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہمارے پاس اب پوچھنے والے کے اس سوال کا جواب نہیں ہے،
کہ ہم اسے کیا جواب دیں کہ دنیا میں ہم کیا کرنے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، اور واپس وہاں جا کر کیا جواب دیں گے۔ یہ غزل آپ کو میں نے سمجھا دی ہے، اب میں اس کا ہوم ورک آپ کو دیتی ہوں۔ جی کلاس 9 اور 10 میں نے آپ کو میر تقی میر کی جو غزل پڑھائی ہے سمجھائی ہے، اس کی یہ ایکسرسائز میں ہے کہ غزل کے مطلع کی وضاحت کیجئے۔ مطلع یعنی غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کی وضاحت کریں، یعنی تشریح کریں۔ تو پہلا شعر ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو اس کی وضاحت دیکھ لیجئے۔ میر تقی میر فقیرانہ طبیعت اور مزاج کے انسان تھے۔ حقیقی زندگی میں ان کے حالات بھی بہت بدتر تھے، اسی لیے وہ یہاں سے یعنی پوری دنیا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم درویشوں اور فقیروں کی طرح اس دنیا میں آئے، اور فقیروں کا طریقہ یعنی آوازیں لگا کر دعائیں دینا ہوتا ہے۔ فقیروں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آوازیں لگا کر دعائیں دیتے ہیں، تو ہم بھی جہاں سے گزرتے ہیں با آواز بلند لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے گزرتے ہیں کہ وہ ہر حال میں خوش رہیں، خواہ وہ ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں۔ یعنی لوگ فقیروں کو دیتے ہیں نا، تو خواہ لوگ ہمیں کچھ دیں یا نہ دیں، ہمارے ساتھ بھلائی کریں یا برائی، لیکن ہم درویشانہ انداز میں انہیں دعائیں ہی دیتے ہیں کہ وہ خوش رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آگے دیکھیے، آپ کو اس غزل کا کون سا شعر زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی شعر لکھیں اور اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر ایک شعر لکھا ہے، دیکھیے، ہمیں اس غزل کا یہ شعر بہت پسند ہے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ اب اس شعر کی پسندیدگی کی وجہ یہاں لکھی ہے، کیونکہ اس شعر میں شاعر والہانہ طور پر اللہ کے آگے سر بسجود ہونے کی بات اس طرح بیان کر رہا ہے جیسے سجدے سے زیادہ اسے کسی کام میں لطف و سرور نہیں ملتا، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قرب کا احساس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سر اٹھانا ہی بھول جاتا ہے۔ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی بندگی کا اسی طرح حق ادا ہو جائے۔ اس بات سے ہمیں بھی یعنی لمبے لمبے سجدے کرنے کی ترغیب ملتی ہے، کیونکہ سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آگے اب اور ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے، درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیے۔ یہاں پہ یہ غزل کے ہی الفاظ ہیں، فقیرانہ، غریبانہ، عہد، وفا، وعدہ، بے خود، مستی، سرور، جبین، پیشانی، حق بندگی، غلامی کا حق۔ ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیے۔ اب یہاں پر غزل اور نظم کا فرق ہے، جو کہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ اس کو لکھ لیں اور اسے یاد رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ایگزام میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ غزل کیا ہوتی ہے، نظم کسے کہتے ہیں، یا ان دونوں میں فرق کیا ہے، یہ آ سکتا ہے۔ اب اس غزل کے مصرے ذہن میں رکھتے ہوئے کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ ایم سی کیوز ہیں، وہ آپ کو درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ اس غزل میں لفظ میاں استعمال ہوا ہے، کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بزرگ کے لیے، شوہر کے لیے، ذات کے لیے یا بچوں کے لیے؟ تو ذات کے لیے۔
میرے میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے درد و غم، درد و غم ان کی نمایاں خصوصیت۔ اس غزل میں شاعر نے بات کی ہے حق بندگی کی، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مبالغہ، کنایا، تشبیہ یا تلمیح؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ ہو گیا یہ کمپلیٹ آپ کا کام۔